رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان لوگوں میں 4 طرح کی خصوصیات ہوں گی۔ وہ داغ نہیں لگائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علاج کے مقصد کے لیے داغ نہیں لگاتے، یعنی کسی زخم کو گرم لوہے سے یا کرنٹ سے لگا کر یا آگ سے جلا کر بند کرنا اور اس کا علاج کرنا اسلام میں خود کو یوں تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، ضرورت کے وقت آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ سنت سے یہ طریقہ ثابت ہے، لیکن یہ طریقہ صرف اس وقت ہے کہ جب امداد ہے، کوئی چیز میسر نہ ہو اور زخم کو بند کیے بغیر زخم کے زیادہ خراب ہو جانے کا خدشہ ہو۔ مثال کے طور پر ابو معاویہ نے امج سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک طبیب بھیجا، اس نے ان کی رگ کاٹی اور پھر اس پر داغ لگایا، یعنی بہت ضرورت پڑنے پر آپ ایسا کرتے ہیں جب زخم خراب ہو جاتے ہیں یا اس کے ہمارے جسم کے ساتھ جڑے رہنے سے ہمیں زیادہ نقصان ہو، لیکن بلا وجہ تکلیف دینے والے ان 70,000 لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ ان میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں تو اپنے جسم پر کٹ کا نشان لگاتے ہیں اور خود کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خود کو پیٹنے والے لوگ ان 70,000 لوگوں کی فہرست سے نکل جائیں گے۔ نمبر 2، جو رقیہ نہیں کرتے۔ رقیہ کسے کہتے ہیں؟ رقیہ جھاڑ پھونک یعنی دم درود کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ دم درود میں تو قرآن پڑھ کر ہی پھونکنا ہوتا ہے، تو پھر اس سے کیوں روکا گیا ہے؟ آپ سنت اذکار کر سکتے ہیں۔ دم درود میں یعنی اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور عمل سے ثابت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور کرواتے تھے، لیکن جو اذکار سنت سے ثابت نہیں ہیں، یعنی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی نہیں کیا، انہیں آپ بھی جھاڑ پھونک کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دم درود بھی لوگوں نے اپنے پیروں کے مطابق بنا لیے ہیں، جن کا سنت میں یوں نام و نشان نہیں۔ اب جیسے 3 کل دم کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر 4 کل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر اور چہرہ، پھر ہاتھ پھیرتے اور سامنے کے بدن پر۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے، جو آپ کر سکتے ہیں۔ جو سنت میں ہے سب کر سکتے ہیں، لیکن جو انسانوں کی بنائی ہوئی جھاڑ پھونک وہ آپ کریں گے تو ان پر 70,000 لوگوں کی فہرست سے نکل جائیں گے۔ آپ کسی بھی پیر و فرشتے کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے وہ آپ کو سنوار سکتا ہے، ورنہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ نمبر 3، وہ بدفعلی نہیں کرتے۔ بدفعلی بدشگونی کو کہتے ہیں۔ بدشگونی میں ہر وہ چیز آئے گی جو تہمت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی صرف اللہ جانتا ہے، لیکن انسان کے یہ دعویٰ کرنا انسان بھی ان چیزوں کا علم رکھ سکتے ہیں، اسے بدفعلی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ستاروں کے ذریعے اپنا مستقبل جاننا، پھر ہاتھ کی لکیریں پڑھ کر غیب کا علم بتانا، پھر ایسی چیزوں پر یقین رکھنا کہ سوموار کا دن منحوس ہے اس لیے تب ہم کالے کپڑے نہیں پہنیں گے، یا پھر اگر بلی راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہوتا ہے، یا پھر کوا کائیں کائیں کرے تو گھر مہمان آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے تو وہ لوگ یوں ہوں گے کہ اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوں گے۔ اب سیدھی سی بات ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا وہ بدفعلی کرے گا، وہ نہ بدفعلی کرے گا، نہ جھاڑ پھونک کرے گا، اور نہ ہی داغ لگائے گا۔ جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اسے مستقبل کا حال جاننے کے لیے ستاروں کو نہیں پڑھنا، اور نہ ہی اسے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کٹ لگانے پڑتے ہیں، اور نہ ہی اسے تعویذ دھاگے باندھنے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئی ہیں، بعض نبی گزرتے ہیں ان کے ساتھ صرف ایک ہوتا ہے، بعض گزرتے ہیں ان کے ساتھ 2 ہوتے ہیں، بعض کے ساتھ پوری جماعت ہوتی ہے اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے آسمان کا کنارہ ڈھک گیا تھا، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر مجھ سے کہا گیا کہ دیکھو میں نے ایک بڑی حمایت دیکھی ہے جس میں آسمانوں کا کنارہ ڈھانپ لیا ہے، اور پھر مجھ سے کیا گیا ہے آپ کہ
امت ہے اور اس میں 70,000 وہ لوگ ہیں جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر صحابہ مختلف جگہوں میں اٹھ کر چلے گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس پر اس کے متعلق مذاکرہ کیا اور کہا کہ ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی، جو پیدائشی سے مسلمان ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے، نہ منتر سے جھاڑ پھونک کراتے ہیں اور نہ ہی داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان میں سے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں۔ ایک دوسرے صاحب سعد بن ابی عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کیا، میں بھی ان میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے بازی لے گئے، تم سے پہلے عکاشہ کے لیے جو تھا وہ ہو چکا۔ تو ہم نے حدیث سے یہ سیکھا ہے کہ جنت میں بغیر حساب کے جانے والے 70,000 لوگوں میں یہ خصوصیات ہوں گی۔ نمبر 1 کہ وہ بغیر ضرورت کے خود کو داغدار نہیں کریں گے، یعنی خود کو تکلیف نہیں دیں گے۔ نمبر 2 تعویذ دھاگوں سے اور دم درودوں سے دور رہیں گے جو سنت نے ثابت نہیں کی۔ نمبر 3 بدشگونی اور نحوست میں چیزوں پر بھی یقین نہیں رکھیں گے، ستاروں یا ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھ کر مستقبل جاننے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ نمبر 4 ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں گے اور یہ یقین رکھیں گے کہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔